ایک فریز آپ نے اکثر سنا ہوگا جو کہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ قرآن میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھا گئی ہے، ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ مخلوقات اللہ کی رحمت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت طویل حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک رول بک بنائی۔ اللہ کو کوئی اور ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اور مجھے ایک رول بک مل سکتی ہے، مثال کے طور پر کہ قرآن ہمارے لیے ایک رول بک ہے۔ قرآن ہمیں رول بک کی طور پر ملا۔ آپ کو اور مجھے کانسٹیٹیوشن، جس ملک میں آپ سٹیزن ہوتے ہیں، جو آپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے، وہاں کا آپ کو کانسٹیٹیوشن ایک رول بک کے طور پر ملتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ سرٹن رول دیتی ہیں جو لکھے ہوئے تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کے گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک رول بک بنائی، اس کو اللہ نے اپنے عرش پر رکھا، اور جو اس بک میں رول نمبر 1 ہے وہ اللہ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت یقیناً میری مرضی، میری محبت، میرا کنسرن اور میری کیئر تغلب غضبی، میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے غصہ اور ایک ہوتا ہے غضب، دونوں میں فرق ہے یا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ انگلش میں آپ نے سنا ہوگا اینگر اور ایک ہوتا ہے ریج، دونوں میں فرق ہے۔ اینگر کم لیول کا ہے اور ریج ذرا اس سے بڑھ کر فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے، یعنی اللہ کا غصہ ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے خود اپنے لیے یہ رول بنایا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کتنی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے حدیث کے اندر، فار ایگزامپل کہ ماں کی محبت جو ہے دنیا میں الٹیمیٹ لو شو کرنے کے لیے ریلیشن شپ ہے، اس لیے سب جانتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ماں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو ماں جو ہے وہ ہمارے غلط کاموں کو اگنور کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا۔ ماں ہماری کوتاہیوں کو اگنور کرتی ہے اور پھر معاف بھی کر دیتی ہے۔ اگر ہم یہ امیجن کر لیں کہ ماں ہماری غلطیوں کو معاف کر سکتی ہے، تو وہ رب جو اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، وہ میری کتنی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ میرے ساتھ کتنا رحمت کا معاملہ کر سکتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں کئی مقامات پر دیکھتی ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک نشانی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے برسنے کو ایک نشانی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کے زندہ ہونے کو ایک نشانی کہا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ وہ ہے جو جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو نکال سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان آیات کے ساتھ من رحمتی کی تکرار آپ کو ملتی ہے، تاکہ بندے یہ چیز پہچان لیں کہ اللہ کی یہ جو صفت ہے سب سے غالب صفت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں اور ہم نے حدیث کا یہ مفہوم کئی دفعہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے لیے رکھا اور باقی 99 حصے آخرت کے لیے رکھا۔ حماد بن سلمہ تابعی امام ہے ایک بہت بڑے، تو وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ اللہ میرا حساب کتاب کرے یا میرے ماں باپ، تو میں اللہ کو چنوں گا کہ وہی میرا حساب لے۔ اللہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا
اور اس ایک حصے کے ذریعے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ تصور کریں کہ پوری مخلوقات ایک رحمت میں مشترک ہے۔ صرف ایک رحمت تمام مخلوقات میں تقسیم کی گئی ہے، جن و انس شروع سے لے کر آخر تک۔ باقی 99 رحمتیں قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کس کو اختیار کریں گے کہ اپنے ماں باپ کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ کس کو چاہیں گے کہ وہ آپ کا محاسبہ کرے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ انفیکٹ اسکالر کہتے ہیں کہ جتنے بھی محبت کے امپریشن آپ کو دنیا میں ملتے ہیں وہ سب آپ کو اس ایک رب کی مرضی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ صرف 1% جو اللہ کی رحمت ہے دنیا میں اس کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے ساتھ دنیا میں ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اب اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہوا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون یرحم الرحمن ارحم من فی الارض یرحم فی السماء۔ رحمان جو ہے وہ رحم کرنے والوں میں سے ہے، اور تم زمین والوں پر رحم کرو، رحمان آسمان سے تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، لوگوں کے طنز کو معاف کر دیں، لوگوں کے ظلم کو معاف کر دیں، لوگوں کی ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو درگزر کر دیں، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں، آس پاس کے لوگوں کے لیے نرم دل رہیں، اور اپنے نوکروں کے لیے نرم دل رہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو پنش نہ کریں، اور یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفت تھی کہ آپ نرم دل تھے۔ جیسے آپ کی زبان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کلام میں نرمی تھی، اسی طرح آپ کے الفاظ میں بھی نرمی تھی، اور آپ کے اخلاق میں اتنی نرمی ملتی ہے جیسے قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے رسول سخت مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے تو لوگ ان سے دور ہو جاتے۔ اللہ کے رسول کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر، کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا، آپ کی حدیث آتی ہے انا نبی کی رحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں، میں لوگوں کو آسانیاں دینے والا نبی ہوں۔ تو اس رحمان اور رحیم کی صفت سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور اس رحمان اور رحیم والی صفت سے لوگوں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ اور تعلق جوڑیں۔